اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ جس شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے خاندان اور ان کے خاندان کی خدمات اور خود مرحوم کی شخصیت کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہاں واقف ہیں، جاننے والے ہیں۔ عظیم خانوادے کی فرد تھے، لیکن صرف نسبت پر ناز نہیں تھا، بلکہ اس نسبت کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے پر بھی اعتماد اور شرف ان کو حاصل تھا۔ ورنہ عام طور سے پدرم سلطان بود والی روایت ہے، لیکن بہت اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ بغیر کسی تملق اور خوشامد کے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جانے والا اپنے خاندان کی روایات کو صحیح معنی میں آگے بڑھانے والا تھا، اور یہ سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ میں خود ان کی خدمات کا گواہ ہوں۔ اس لیے کہ ہمارے کچھ برادران تشریف فرما ہے، بالخصوص مولانا کلب حسنین صاحب، کہ یہ حضرات 94 میں کچھ ہم سے پہلے چلے گئے تھے۔ ہم جب پہنچے ہیں 17 ربیع الاول کے بعد ایران، تو میری کوئی منزل وہاں معین نہیں تھی، اور یہی عام طور سے ہوتا تھا کہ طالب علم ٹکٹ اور ویزا لیتا تھا اور ایران پہنچ جاتا تھا، اس اعتماد کے ساتھ کہ پہنچنے کے بعد تو وہاں معصومہ قم کے دیار و جوار میں یقیناً اسے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی۔ تو میں بھی اسی طرح سے پہنچنے والوں میں تھا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے اور کیسے، لیکن جب صبح کو میں نے دیکھا، اور رات میں تو اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ مجھے انہی کے گھر پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ جو ان کے احباب ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا گھر پل آنچی پہ تھا، اور وہیں پر جا کر کے تہران سے آنے والی ٹیکسیاں رکا کرتی تھیں عام طور سے۔ تو یہ ہوا کہ بھائی ابھی آپ فی الحال جو ہے جا کر کے، صبح کو ہم جب اٹھے تو یہ سارے ہمارے احباب مدرسہ ہندیہ میں تھے، وہاں مجھے پہنچا دیا گیا۔ یعنی بغیر بلایا ہوا مہمان بھی ان کے یہاں پہنچ جاتا تھا اور اجنبیت کا احساس نہیں کرتا تھا۔ یعنی یہ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خاندان، اور یہ خاندان جس خاندان سے وابستہ رہا،
یعنی سرکار ناصر الملت علیہ الرحمہ کا خاندان، یا ان کے بھی والد علامہ میر حامد حسین صاحب اللہ مقامہ کا خاندان، کہ جس نے ہمیشہ عقائد کا دفاع کیا۔ پہلے بھی میں نے کہیں پر کہا تھا کہ وہ جن کی کتاب ابقات الانوار، جس کی طباعت کو آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے واجب جانا، اور جس کتاب کے لیے بزرگ علماء مراجع قم نے، ذمہ دار افراد نے یہ کہا کہ اس کتاب کی تالیف، اس کتاب کی تصنیف کسی معجزے سے کم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ولایت امیر المومنین یا ولایت معصومین کا دفاع کرنے والوں کی تربیت جسے ملی ہو، اور یہ سلسلہ اس لیے کہ ہماری یعنی شیعت کی اور کوئی شناخت نہیں ہے سوائے ولایت معصومین کے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ہوا تو جب خراب چلتی ہے تو سبھی کو لگتی ہے، اس کا اثر اپنوں کو بھی ہوتا ہے، غیروں کو بھی ہوتا ہے۔ میرے اشاروں کو قم میں رہنے والے میرے احباب یا میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا مسیب صاحب قبلہ، یہ ان کے دوستوں میں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ میں نے پہلی مجلس انہی لوگوں کی تحریک پر، وہ کانجی کے مسافر خانے میں ہونے والی مجالس یقیناً بہت سے لوگوں کو یاد ہوں گی، تو انہی لوگوں نے جب میں پہنچا ہوں تو ذکر کا موقع انہوں نے دیا، اور جو دفاع کرنے والا، اس لیے دیکھیے ہمیشہ اس طرح کا ماحول رہا ہے، یعنی جہاں غلو ہے تو وہاں تقصیر بھی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر غالیوں پر نگاہ ہے تو مقصرین پر بھی نگاہ رہنی چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اگر غالیوں پر آپ کی نگاہ ہے تو مقصرین پر بھی آپ کی نگاہ رہنی چاہیے۔ یہ انصاف نہیں ہوگا کہ غالیوں کو تو آپ پکڑیے اور مقصرین کو گلے لگائیے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ یہ دونوں مرض جو ہیں ایک ساتھ چل رہے ہیں، تو اگر یہ دونوں مرض ہیں تو آپ ایک کو پکڑ کر نہ رکھیے، ورنہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں دونوں سے دوری بنا کر رکھنا چاہیے، مفاد کی وجہ سے کبھی نہ ان کو نہ ان کو۔ تو اس حوالے سے وہ پورا ماحول اور پھر وہاں کی ہونے والی محافل، بالخصوص جس 13 رجب کی محفل کا ذکر کیا، زیادہ تر تو نظامت جو ہے وہ ہمارے برادر عزیز خاور سلطان پوری صاحب کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ تھک جایا کرتے تھے تو کبھی کبھی ہم بھی جو ہے وہ بیساکھی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے مناظر ہمارے لوگوں کو یاد ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھرانہ، پھر میں بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی باتیں مولانا کہہ چکے ہیں، لیکن میں جو باتیں بھی کر رہا ہوں وہ جلسہ تعزیت نہیں، مجلس عزا والی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی میں ان کا ذکر خالی مرنے کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، نہیں ان کی زندگی کے حوالے سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ قبل انقلاب جو لوگ آیت اللہ خمینی کو آیت اللہ خونی بھی دبے دبے نہیں، بڑھے ہوئے الفاظ میں کہہ دیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے نے ہمیشہ یعنی قبل انقلاب، اس لیے کہ آیت اللہ خمینی کے بھائی آغائے پسندیدہ مرحوم نے ان جن حضرات ہند کا ذکر کیا ہے اس میں افتخار العلماء کا گھرانہ بھی تھا۔ جاننے والے جانتے ہیں، باتوں کو ریکارڈ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حکومت کے بعد تو بڑے بڑے وفادار مل جاتے ہیں، قبل حکومت دیکھو کہ وفاداروں میں کون تھا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔
یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ہر بات کی گواہی ثبوت، اور برادر عزیز مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب کے پاس میرے خیال سے نہضت امام خمینی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ نام آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، موافقین کے نام بھی انہوں نے لکھے ہیں، مخالفین کے نام بھی لکھے ہیں۔ مجھے مخالفین کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تحقیق کرنے والے جا کر دیکھیں کہ آیت اللہ خمینی کے بڑے بھائی نے کس کو انقلاب کا وفادار کہا ہے، کس کو انقلاب کا غدار کہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد وآل محمد پر۔ یہ چیز جو ہے وہ تحقیق اس کی ہونی چاہیے، اور اس پر بھی مقالہ لکھا جانا چاہیے، اس پر بھی باتیں آنی چاہیے کہ قبل از انقلاب کی ترویج کرنے والوں میں ہندوستان میں کون کون تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ تحقیق کی بات ہے کہ نہیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ قبل از انقلاب کون وفاداروں میں تھا۔ اس لیے کہ حکومت کے آ جانے کے بعد تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل پاتا ہے یہ انقلاب کے وفادار ہیں یا تملق اور خوش آمدی لوگ ہیں۔ صلوات دے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ یہ باتیں میں نے کیوں کہیں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جانے والا ہمارا بھائی خالی واٹس ایپ کا انقلابی نہیں تھا، خالی واٹس ایپ کا انقلابی نہیں تھا، بلکہ وہ محاذ جنگ پر جا کر اور لوگ، اور پھر خالی خارجی امور پر نہیں، داخلی امور پر بھی وہ حق کے اہل بیت کا دفاع کرنے والا تھا۔ اس لیے کہ میں جب نجف کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو وہاں جب ماتم کے حوالے سے، اب اسے کیا کیا جائے کہ بعض نام زبان پر آتے ہوئے ذرا سا، چونکہ اگر آدمی جاننے والا نہیں ہے تو بے سبب دشمن ہو جاتا ہے، یہ یعنی عقائد کا مسئلہ اپنے لوگوں کے درمیان خالی یہ قم میں نہیں تھا، بلکہ نجف میں بھی یہ مسئلہ تھا، اور وہاں موافقین اور مخالفین کے لیے دو اصطلاحیں رائج تھیں۔ موافقین کو علویون کہا جاتا تھا اور مخالفین کو امویون کہا جاتا تھا۔ یعنی اصطلاح کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے جب مسلسل دفاع کیا ہے حق اہل بیت کا، تو بزم میں بیٹھے ہوئے ایک نام نہاد ہی میں کہوں گا، رکن الدین موصلی، جس کے ساتھ سید کا لاحقہ بھی تھا، وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ آپ دوران گفتگو بار بار آل محمد پہ صلوات کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے عام سی آیت پڑھی جس میں کہا گیا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں خدا کی طرف سے ان کے لیے صلوات ہے۔ تو اس سید رکن الدین موصلی نے، جس کا ذکر امام شناسی میں علامہ تہرانی نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ مصیبت پر صبر کرنے والوں پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، تو وہ سید رکن الدین موصلی تملق اور خوشامد میں خدا بندہ کی جو بعد میں خود جو ہے مذہب حق کا جس نے قبول کیا، وہ کہنے لگا کہ یہ بتلائیے کہ آل محمد پر کون سی مصیبت پڑی؟ تو علامہ ہلی نے کہا مصیبتیں تو بہت پڑی، لیکن اس سے بڑی آل محمد پر مصیبت کیا ہوگی کہ تو اپنے کو سید بھی کہتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ آل محمد پر مصیبتیں کون سی پڑی؟ صلوات دے کہ محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات دے کہ محمد و آل محمد پر۔ ارادہ تو میرا نہیں تھا کہ میں آگے بولے جانے والے جملے کو ادا کرتا،
لیکن کبھی کبھی خطابت میں بات یا ذہن ادھر بھی چلا جاتا ہے جہاں بیان کرنے کا تصور نہیں ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر یہ بات آ گئی کہ یاد رکھیے گا، دیکھیے سید نہ ہونا، سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سید نہ ہوتے ہوئے شہر اور وطن کے بدلتے ہی سید بن جانا بہت بڑا عیب ہے۔ سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ سنیے سنیے، ہر گھڑی کر کے ذکر علی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگاؤ نعرہ حیدری۔ اس لیے کہ سید رکن الدین موصلی سے سید لبنانی تک یہ جو عزائے فاطمی کی آپ رونق دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی سید رکن الدین موصلی کی نسل والے کچھ لوگوں کے جناب زہرا پر ہونے والے ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز پر جو علم بلند کیا وہ سادات علماء نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، چاہے شیخ وحید خراسانی داماد اللہ العالی ہوں، چاہے مرزا جواد تبریزی علیہ الرحمہ ہوں، لوگوں کو سرے کا پتہ نہیں ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ کہیں پر جناب زہرا پر ہونے والے ظلم پر اعتراض ہوا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، تو نجف کے مراجع بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے علم بلند کیا کہ اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا، توجہ فرمائیے گا، اور پھر وہ سلسلہ کہاں تک گیا ہے جاننے والے جانتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سید نہ ہوتے ہوئے سید بننا بہت بڑا عیب ہے۔ یقیناً سادات علماء کے بھی بڑے خدمات ہیں۔ ترویج علوم آل محمد کے سلسلے میں خود میں جس عظیم کتاب کی نسبت سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں، ادنا سا میں اس کا ذاکر ہوں، لیکن سید رضی علیہ الرحمہ یقیناً ایک ستون ہیں، اور پھر ان کے بھی بڑے بھائی جن کی کتاب الشافی جو ہے، بہرحال جاننے والے جانتے ہیں کہ دفاع حق اہل بیت کے لیے کتاب الشافی کی کیا اہمیت ہے، کیا منزلت ہے۔ لیکن ان سادات علماء کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر سادات علماء، یعنی جیسے وہاں صحائے ستہ ہے ویسے ہی ہمارے یہاں کتب اربع ہیں، تو یہ یقیناً غیر سادات علماء کی خدمات ہیں اہل بیت کے سلسلے میں کہ کتب اربع جمع کرنے والے یہ شیوخ ہیں، چاہے وہ کافی ہو، چاہے تہذیب ہو، چاہے استفسار ہو، چاہے من لا یحضر ہو۔ اگر اصول کافی ہے تو شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کی ہے، اگر تہذیب و استفسار ہے تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ہے، اگر من لا یحضر ہے تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے۔ یعنی اگر ایک طرف سادات علماء کی خدمات ہوتے ہوئے آپ کو خاندان ناصری تک لے کر کے آتی ہیں، تو دوسری طرف شیخ علماء کی خدمات کو لے کر کے افتخار العلماء تک آتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ بیک گراؤنڈ اور پس منظر تھا جو میں نے بیان کیا کہ وہاں محافل میں یا اور موقعوں پر جب بھی ایسی کوئی بات آئی تو اس سلسلے نے اور ان کے رفقا نے، میں ایک ایک کا کیا نام لوں، یقیناً ایک پورا گروہ تھا، ایک پوری انجمن تھی، ایک پوری آرگنائزیشن آپ کہیں، اور ہر جانے والا اس سے متصل ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر وہ ترویج اور تبلیغ کا کام یقیناً وہاں کے بعد افریقہ، اور پھر افریقہ کے بعد وطن آنے کے بعد پھر ایک حوالہ میرے پاس ہے، اور وہ بھی ہمارا خود کا اپنا ہے، اور وہ یہ کہ جب میں پہلی مرتبہ احمد آباد
بعد مجالس خطاب کرنے کے لیے پہنچا تو خوش قسمتی سے وہاں خدمات انجام دینے والوں میں ہمارے بھائی مولانا محمد مہدی صاحب موجود تھے۔ کس طرح سے یہ خوش ہوئے ہیں اور کس طرح سے اس پوری جماعت میں انہوں نے میرا تعارف کرایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے رشتے کیا ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ رشتہ خاندانی بنیادوں پر نہیں بلکہ ولایت کی بنیاد پر تھا، محبت اہل بیت کی بنیاد پر تھا۔ اور پھر میں تازہ بتاؤں چونکہ وہ یادیں میرے ذہن میں تازہ تھیں، تو اب کی جب میں مہوا جا رہا تھا اور میں احمد آباد کے مسافر خانے میں رکا تو ان کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں، چونکہ اس کے بعد جتنی دفعہ بھی میں گیا وہ وہاں رہے تو بہترین یعنی جو جماعت کی طرف سے یا میزبان کی طرف سے جو اہتمام و انتظام ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا، لیکن ان کی مہمان نوازی بھی وہاں نظر آتی تھی کہ لکھنؤ میں رہنے والے جو بھی لوگ ہوتے تھے وہاں احمد آباد میں تو ان کو اجنبیت محسوس نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے پخت و پس کا انتظام کر کے ان کے لیے دسترخوان جو ہے وہ بچھا دیا کرتے تھے اور اس میں لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ قم میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے ان کی مہمان نوازی کو، اور میں نے احمد آباد میں بھی۔ تو بہرحال ابھی ایام عزائے فاطمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں جب پہنچا ہوں میں نے اس مسافر خانے سے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ کی یادیں تازہ ہو گئیں تو بہت خوش ہوئے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس سے ابھی عزائے فاطمی کے سلسلے تک جو ہے میں بہت اچھی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک دم سے مجھے خبر ملی کہ ایسا اٹیک ہوا کہ پھر بہت ظاہر سی بات ہے کہ دعائیں تو جاری تھیں لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا۔ بس اس کے بعد میں یہ کہوں گا ایسی شخصیت کی ایصال ثواب کی مجلس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے نہج البلاغہ کے جن الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، نہج البلاغہ کے تعارف کا موقع نہیں ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کی تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا اور مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں طویل خطبات بھی ہیں، طویل خطوط بھی ہیں، لیکن کلمات حکمت جن کے لیے میں بڑے اعتبار سے کہتا ہوں کہ جس کا ایک ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر کسی ایک قول کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایک خطیب، ایک ذاکر اور ایک مولا کے خدمت گزار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بہت کچھ میں کہنا چاہتا تھا لیکن وہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر ایسے ذاکر، خطیب، خدمت گزار اور ایسے خانوادے کے فرد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں علماء کی موجودگی سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور جنازے میں بھی کس طرح سے لوگ شریک ہوئے تھے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ نہج البلاغہ سے وابستگی ہر عالم کا، ہر ذاکر کا، ہر خطیب کا فریضہ ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ اس کتاب کا نام ہے جہاں مشکل ترین مسائل کو آسان ترین طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ علماء گواہ ہیں کہ توحید و عدالت کی بحث کتنی دقیق ہے، کتنی گہری ہے، برسوں گزر جاتے ہیں، باتیں ذہن میں نہیں اترتی ہیں، لیکن میرے مولا نے ایک جملے میں توحید و عدل کو ایسا سمیٹا ہے کہ یقیناً دفتر کے دفتر بھی اس کی تشریح میں اگر بیان کیے لکھے جائیں تب بھی پر اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ۔ توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، عدل یہ ہے کہ اس پر الزامات نہ لگائے جائیں۔ صلوات دے محمد وآل محمد پر۔ توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، عدل یہ ہے کہ اس پر الزامات نہ لگائے جائیں۔ اور صوتی آہنگ بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف توہم ہے، التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ، اور پھر قضاء و قدر جیسے بہت ہی زیادہ نازک مسئلے کو جب سئلا عن القدر کر کے سوال ہوا ہے کہ یا علی قدر الہی کیا ہے، قدر کیا ہے، کا طریق مظلم فلا تسلکوہ،
بھائی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے اس کی تقدیر کا پتہ چل جائے، لیکن میرے مولا نے کہا یہ اندھیرا راستہ ہے، اس میں چلنے کی کوشش نہ کرو، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں اترنے کی کوشش نہ کرو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی تکلیف اپنے اوپر نہ ڈالو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اندھیرا راستہ ہے تو بغیر روشنی کے آگے نہ بڑھو، اگر گہرا سمندر ہے تو اگر غواص نہیں ہو تو ڈوبنے کا خطرہ ہے، اترنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو جو مشیت الہی سے واقف ہیں ان کے آستانے تک جاؤ اور اپنے مقدر کو سنوار لو۔ صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال اسی نہج البلاغہ سے میں نے جن الفاظ کو منتخب کیا ہے وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات منکم علی فراشہ، جو مر جائے تم میں سے اپنے بستر پہ خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی سے، توجہ فرمائیے گا، کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی سے۔ بڑے بھائی نے آیہ مودت کے نزول کے موقع پر کہا تھا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اور یہ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پر خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، اس کی موت شہادت ہے۔ تو یہ تو ہر محب اہل بیت کی قسمت ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں بستر پہ بھی مرے۔ اب دیکھیے یہ قید بتا رہی ہے کہ اگر معرفت کے ساتھ ہے تو بستر پہ بھی موت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو پھر اگر یہ منطوق ہے تو اس کا مفہوم بھی تو یہ ہوگا کہ اگر بستر پہ بھی مرے، معرفت کے ساتھ ہے تو شہادت ہے، تو اگر میدان میں بھی مرے لیکن ان کی محبت نہیں ہے تو موت ہلاکت ہے۔ صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ تو اگر محبت رکھنے والا ایسا ہے تو جو ان کی محبت کی ترویج کرنے والا ہو۔ دیکھیے اب میں عام سے خاص کی طرف آپ کو لے آیا۔ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، امام فرما رہے ہیں خدا کا رحم ہو اس کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے، خدا کا رحم اس کے شامل حال ہو تو فرزند رسول جس کے لیے دعا کر دے۔ پوچھا کہ فرزند رسول آپ کے امر کا حیا کیا ہے، آپ کے امر کا زندہ کرنا کیا ہے؟ کہا ہمارے علوم کی تعلیم حاصل کرو اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ ہمارے محاسن کلام لوگوں کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دیں۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً عام طور پر بھی یہ مصداق ہو رہے تھے، خاص طور پر بھی مصداق ہو رہے تھے، اس لیے کہ آل محمد کے در پر جانے والا جانتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کیا ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے۔ جہاں ان دونوں چیزوں کو اگر آپ جمع کر لیں عزیزان محترم کہ یقیناً ایک عالم کا، ایک ذاکر کا، ایک خطیب کا کام ہوتا ہے علوم آل محمد حاصل کرنے کے بعد کہ وہ بشارت بھی کرے، نظارت بھی کرے۔
توجہ فرمائیے گا، یعنی وہ جنت کی بشارت بھی دے تو وہ برے اعمال کے عذاب کے خوف سے ڈرائے بھی۔ اور یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ شعر و شاعری کا اگر شغف تھا، اگر 13 رجب جیسی عظیم محفل کے وہ محتمم اور منتظم تھے تو نثر بھی تھی، نظم بھی تھی، اس لیے کہ نظم کے بغیر ہمارے ہاں گفتگو مکمل نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ یہ تو 100 سالہ خطابت ہے، لیکن اس سے پہلے تو وہی دور تھا جہاں علامہ رشید ترابی مرحوم نے عجیب طرح سے کہا کہ میر انیس اس عظیم ذات کا نام ہے جس نے اردو بولنے والی دنیا کو ذکر حسین کا ادب سکھایا۔ میر انیس جس نے اردو بولنے والی دنیا کو ذکر حسین کا ادب سکھایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے، دورانیہ کافی بڑھ چکا ہے، اس لیے اب میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا، ولو یہ کہ میرے برادر عزیز خداوند عالم ان کو اور ان کے بھائیوں کو اور مرحوم کے بڑے بھائیوں کو بالخصوص ان کی والدہ کو صبر، ضبط اور حوصلہ نصیب کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طولانی گفتگو کہہ رہے تھے عباس میاں، لیکن اب اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نظر عسکری نے کہا تھا کہ گفتگو ان کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، گفتگو ان کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔ تو اگر میں سمیٹوں کہ بشارت بھی میر انیس کے یہاں ہے، نظارت بھی میر انیس کے یہاں ہے، جہاں اس لیے کہ اسی در سے وابستگی ہے نا، یہیں سے تو قصب فیض کیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم عظیم شاعر ہے کہ جس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا اس نے ہم کو دیا ہے۔ جہاں عجب طرح سے دنیا کی بے ثباتی کی اگر بات کی ہے تو کیا انداز ہے کہ ادبار کا کھٹکا حشم و جاہ میں ہے۔ اقبال کی ضد ہے ادبار، جاننے والے جانتے ہیں، ادبار کا کھٹکا، ادبار کا خطرہ حشم و جاہ میں ہے۔ جاگو جاگو کہ خوف اس راہ میں ہے۔ آئیے تشریف لائیے، صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، ہم اپنے بزرگوں کو سنتے بھی ہیں اور ان کو سن کر انہیں کوٹ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ہی طریقہ نہیں، شعرا کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے اقبال کو پڑھا اور خاص کر ان کا یہ شعر پڑھا کہ ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، ہزار طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اژدہے ہیں، ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جویں خرد حیدری داند، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، ہزار طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اژدہے ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ وقت ہوتا تو میں بات کرتا، لیکن حوالہ دے رہا ہوں۔ 45 نمبر کا خط پڑھ لیجئے گا نہج البلاغہ کا، 207 نمبر کا خطبہ، اس سے یہ موضوع نکلا ہے کہ کسی کو فالو کرنا اور ہے، کسی کی کاپی کرنا اور ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ لوگ جو معصومین کی کاپی بنانا چاہ رہے ہیں نا، توجہ فرمائیے گا، ہزار خیبرو، سنیے، ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، ہزار طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اژدہے ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوتا۔ ارے جب سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوتا
تو خیرات دینے والا سورہ دہر کا مصداق بھی نہیں ہوتا. ہر خیرات دینے والا، توجہ فرمائیے گا، فالو کرنا اور ہے، کاپی کرنا اور ہے. جب میں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا تو یہ سوچا کہ چلو اس زمین کو تلاش تو کیا جائے، تو پتا چلا کہ اقبال نے اصل میں حافظ شیراز کی زمین میں یہ شعر کہا. ہزار خیبر و صدگونا اجدر رسنجا نہ ہر کے نانے جمی خرد حیدری داند. فالو کرنا اور ہے، کاپی کرنا اور ہے. اس لیے کہ جب کہا ہے کسی نے کہ یا علی آپ تو سوکھی کھاتے ہیں، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا وہی ہے گا انی لستو کانتا، تو ہے تیرے اوپر میں تجھ جیسا نہیں ہوں. منع کیا میں تجھ جیسا نہیں ہوں. تو بتایا، کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ غزل اور لاجواب غزل ہے کہ ہزار خیبر و صدگونا اجدر زنجا نہ ہر کے نانے جوی خرد حیدری دانت، تو پتا چلا کہ حافظ شیراز نے کہا کہ ہزار نکتہ باریک طرز منہ انجاز. وہاں ہزار خیبر ہے، یہی لفظ ہزار لے کر اقبال نے کہا ہے، لیکن حافظ شیراز کیا کہہ رہے ہیں کہ ہزار نکتہ باریک طرز منہ انجاز نہ ہر کے سرب تراشت قلندری داند. بڑے باریک مسائل ہیں زندگی کے، ہزار نکتہ باریک طرز منہ انجاز، بال سے زیادہ باریک تر زندگی کے مسائل ہیں، لیکن ہر سر کا مڈانے والا قلندر نہیں ہوا کرتا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. ہر سر کا مڈانے والا قلندر نہیں ہوا کرتا. تو میں آپ کو یہاں تک میر انیس علی اللہ مقامہ کے ذریعے سے لے کر آیا تھا کہ ادبار کا خطرہ حشم و جاہ میں ہے. جاگو جاگو کہ خوف اس راہ میں ہے. اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت کب تک. بھئی بڑی بڑی اصلاحی تقریریں ایک طرف، میر انیس کے یہ چار مصرے ایک طرف. ادبار کا خطرہ حشم و جاہ میں ہے. جاگو جاگو کہ خوف اس راہ میں ہے. اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت کب تک. دیکھو دیکھو اجل کمی گاہ میں ہے. دیکھو دیکھو اجل کمی گاہ میں ہے. تو کب پنجے موت ہمیں اپنے حصار میں لے لے، اس سے پہلے ہمیں اپنے کو تیار رکھنا چاہیے، آمادہ رکھنا چاہیے. لیکن ایک طرف اگر میر انیس نظارت کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ موت کا خوف تمہیں رہنا چاہیے، تم اپنے جاہ و حشم کے ثبات پر فخر نہ کرو، بلکہ کب اقبال ادبار میں بدل جائے تمہیں اس کی فکر کرنا چاہیے. لیکن ایک طرف اگر نظارت ہے تو دوسری طرف بشارت بھی ہے. عجب طرح سے کہا کہ خورشید شرف بحر شرف میں ہوگا. خورشید شرف بحر شرف میں ہوگا. گوہر معدن میں تو در صدف میں ہوگا. خورشید شرف برج شرف میں ہوگا. گوہر معدن میں تو در صدف میں ہوگا. مشرق میں کہ مغرب میں اسے دفن کرو. ارے جو عاشق حیدر ہے وہ نجف میں ہوگا. جو عاشق حیدر ہے وہ نجف میں ہوگا. ہاں عزیزان محترم، یہ شاہ نجف کا تذکرہ کرنے والا گھرانہ. ظاہر سی بات ہے کہ 13ویں رجب کی یہاں کی محفل اگر بڑے بھائی نصیر صاحب تو قم میں مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب اور ان کے بعد مہدی افتخاری صاحب اپنے احباب کے ساتھ یقیناً اس سال آنے والے رجب میں خوشی کے موقع پر جانے والا یاد آئے گا. خوشی کے موقع پر شاید یاد اگر کم ہو تو غم کے موقع پر تو ہمیں یہ جانے والا، لیکن یاد رکھیے گا العلماء باقون ما بقی الدہر آیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ.
علماء اس وقت تک باقی ہیں جب تک زمانہ باقی ہے۔ یقیناً ان کے آیان، ان کے جسم تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے امثال، ان کے آثار لوگوں کے دلوں میں قائم و برقرار رہتے ہیں۔ یقیناً افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے۔ احباب جانتے ہیں، دوست جانتے ہیں کہ ابھی چند سالوں پہلے جب افریقہ میں کہیں مناظرے کی بات تھی تو مرحوم اس کے لیے انہوں نے سب لوگوں کے پاس فون بھی کیا۔ یعنی یہاں مسلسل جو ہے دفاع حق اہل بیت کا جذبہ، اور یہ جذبہ علی والوں کو جناب زہرا کے صدقے میں ملتا ہے، اس لیے کہ دفاع حق اہل بیت سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے، ہاں یقیناً یہ تاریخیں جو گزری ہیں، چاہے غم کی ہوں چاہے خوشی کی ہوں، اور بیت الحزن میں مجلس ہو رہی ہے، یقیناً مولا علی کی تعمیر کی ہوئی وہ عمارت جو اس لیے تھی تاکہ بیٹی باپ کا غم کرے، یقیناً ایسی شبیہ میں جناب زہرا کے بیٹے کے ذاکر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے دل ہیں، آپ آمادہ ہیں، آپ تیار ہیں۔ میں مصائب کے کس رخ کو بیان کروں، اس لیے کہ جب بیٹوں کو دیکھتا ہوں تو یقیناً وہ سلسلہ یاد آ جاتا ہے کہ حسین کے گوت کے پالے، اللہ اکبر۔ لیکن دوسری طرف اگر میں مرحوم کے برادران کو دیکھتا ہوں تو یقیناً بڑے بھائی کے لیے، چھوٹے بھائی کے لیے بھائی کا گزر جانا، اس لیے کہ کربلا یا آل محمد کا غم ہمیں ہر طرح سے تو تسلی دیتا ہے، ہر طرح سے تو دلاسا دیتا ہے۔ ہاں عزیزو، میں اشاروں میں خالی بات کر کے اپنے بیان کو تمام کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ رخ تو آپ نے بہت سنا ہے، یہ رخ تو آپ نے بہت سنا ہے کہ جناب عباس کی جدائی پر مولا حسین نے کمر پکڑی اور کہا الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن میں آپ سے ایک عجیب سا سوال کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ علمی گھرانے کے فرد اور خود عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں مصائب میں بھی یہ اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر عباس جیسے چھوٹے بھائی کے جانے پر حسین کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑے بھائی کے جانے پر حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ میں بتاؤں کیا عالم ہوا ہوگا؟ جو منظر کربلا میں حسین کا بے کفن لاشا دیکھ کر جو سید سجاد پہ گزر رہی تھی نا، اس لیے کہ امام کی جدائی کا صحیح احساس سوائے معصوم کے اور کسے ہوگا؟ ہاں عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اب متغیر ہونے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام حسین پر کیا گزر رہی ہے اپنے بڑے بھائی کے جانے پر، یا اس سے پہلے اسی احساس پر کہ میرا بڑا بھائی جانے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں ہے، آپ تو میرے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن تم کو تو کربلا میں 72 لاشیں اٹھانا پڑے۔ جزاکم ربکم۔ عزیزو، ظاہر سی بات ہے کہ جانے والا ایک بھرے بھرے خاندان کو چھوڑ کر گیا ہے۔ میں کربلا کے کس کس رشتے کو آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ سارے رشتے تو ہیں یقیناً اولادوں کے لیے، یقیناً بھائیوں کے لیے، لیکن جس چیز نے سب کو تڑپا دیا، جس نے بھی سنا کہ ابھی ضعیف ماں زندہ ہے،
ابھی ضعیف ماں زندہ ہے، کیا اس کے بعد ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بعد ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا میں وہ منظر کون سا ہے؟ کربلا میں وہ منظر کون سا ہے؟ اور میں کیسے عرض کروں؟ ہاں عزادارو، کبھی تو دل یہ چاہتا ہے کہ جناب زہرا کا ذکر کروں، جو مدینے سے اس نے اپنے کو کربلا میں پہنچا دیا تھا اور فریاد کر رہی تھی کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا مصیبتہ۔ لیکن میں اس سے آگے اگر آپ کو لے جاؤں، اور وہ یہ کہ جوان کی موت ہوتی کیا ہے۔ بس عزادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے اور ماں کے لیے وہ موت کیا ہوتی ہے اسی پر بیان تمام ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ دیکھیے حسین امام ہیں، لیکن بیٹے کی محبت باپ کے لیے یہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، علماء خطبہ موجود ہیں کہ حسین نے علی اکبر کو سوار تو کر دیا، لیکن باپ کا دل ہے جو حسین کے پیچھے پیچھے حسین کو لے کر کے چل رہا ہے، علی اکبر کے پیچھے پیچھے۔ جب پیروں کی آہٹ سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میرے لال یہ میں نہیں آ رہا ہوں، تمہاری محبت ہے، جزاکم ربکم، تمہاری محبت ہے جو ہمیں کھینچے لے رہی ہے۔ عزادارو، اگر یہ بات پہنچ گئی کہ اگر حسین جیسا باپ، سانس لے لیں، جب بھی یاد کریں گے آپ روئیں گے، اگر حسین جیسا باپ علی اکبر کی جدائی پر کہے کہ تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک، اے علی اکبر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ہمت نہیں کر پاتا تھا، لیکن اس روایت کا سہارا لے کر میں یہ مسائد کے جملے پڑھتا ہوں کہ اگر حسین جیسے امام جو علی اکبر کا باپ بھی ہے، اگر علی اکبر کی جدائی پر حسین جیسے باپ کا یہ عالم ہے کہ پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید، کہ علی اکبر کے لاشے پر کوہنیوں کے سہارے پہنچے ہیں، تو آپ بتائیے کہ علی اکبر کا لاشا جب خیمے میں پہنچا ہوگا تو ماں پہ کیا گزری ہوگی، ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ سنی ہوئی بات لیکن عقل اور فکر سے قریب ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر علی اکبر کی جدائی پر باپ کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہا ہے کہ علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اب اگر لاشا صحن خانہ میں لا کر رکھا گیا، سب تو آئے، بی بی لیلا نہیں آئی، بی بی لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں، کہا لیلا کہاں ہے؟ لیلا کو بلاؤ۔ اب جو خیموں میں بی بی کو تلاش کیا گیا، بی بی لیلا خیمے میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جناب فضہ نے کہا کہ آپ چلیے لاشے پر چلیے، کہا فضہ مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں دادارو، یہی وجہ ہے کہ دوران سفر جب علی اکبر کا سر نوکے نیزہ پر گیا، کسی نے کہا کاش اس بچے کی ماں اس سے پہلے گزر گئی ہو۔ ایک مرتبہ بی بی لیلا نے فریاد کی کہ قیامت تو یہی ہے کہ میرا اکبر مارا گیا، اور یہ لیلا واہ حسینہ واہ مظلومہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔